بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد حبیب۔ ناظرین، روشن نیوز لانے کا مقصد آپ کو خبروں کے اصل حقائق سے آگاہ رکھنا ہے۔ خبروں کا ایک پہلو تو آپ کنونشنل میڈیا پر دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل پہلو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتا، ڈیلیبریٹلی یا کسی ایجنڈے کے تحت، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہم خبر ہی میڈیا پر روک لی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد ہے آپ کو اصل حقائق سے آگاہ رکھنا، تاکہ آپ ملکی حالات اور ان کے پس منظر میں ہونے والے واقعات سے آگاہ رہیں اور درست تجزیہ کر کے مستقبل کے لیے، ملک کے لیے درست فیصلے کر سکیں۔ ناظرین، گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا، جو آپ تک جس کی خبر اس انداز میں پہنچی کہ سپریم کورٹ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ 3 ماہ میں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ اہم کیس ہے، اس میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی اور اس کیس کو جلد منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، جہاں تک چیف جسٹس کے ریمارکس کا تعلق ہے تو وہ ریمارکس بالکل درست ہے، لیکن فیصلے کے حوالے سے جو تاثر ہے وہ درست نہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ شہداء کے لواحقین اور منہاج القرآن نے دسمبر 2018 میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دی جائے، کیونکہ جو پہلی جے آئی ٹی ہے وہ شہباز شریف حکومت نے بنائی، جبکہ وہ خود اس معاملے میں ملوث تھے، وہ جے آئی ٹی جانبدار تھی۔ اس جے آئی ٹی نے شہداء کے لواحقین کے بیانات ریکارڈ نہیں کیے۔ عدالت کا کہنا یہ تھا کہ جے آئی ٹی بنانا یا نہ بنانا حکومت کا کام ہے، یہ عدالت کا کام نہیں، انتظامی معاملہ ہے۔ عدالت میں موجود پنجاب حکومت کے نمائندے یعنی بزدار حکومت کے نمائندے نے یہ موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت نئی جے آئی ٹی بنانا چاہتی ہے اور اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں، جس پر عدالت نے قرار دیا کہ اگر پنجاب حکومت خود رضامند ہے تو پھر اس میں عدالت کا کوئی لینا دینا نہیں، لہذا یہ درخواست نمٹائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دے دی، جس نے تحقیقات کا آغاز کیا، لیکن اس جے آئی ٹی کو واقعے میں ملوث کیے گئے پولیس اہلکاروں نے چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس اہلکاروں کی اس درخواست پر نئی جے آئی ٹی کو عبوری طور پر کام کرنے سے روک دیا، جبکہ درخواست کی سماعت زیر التوا ہے۔ اس عبوری حکم کے خلاف شہداء کے لواحقین اور منہاج القرآن اور پنجاب حکومت تینوں سپریم کورٹ میں آ گئے دوبارہ، جس کی سماعت کل چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے، جو کہ پہلے بینچ میں بھی موجود تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا اور کہا کہ ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا تھا اس کو ہائی کورٹ کیسے ریورٹ کر سکتی ہے، جس پر پنجاب پولیس کے نمائندے اشتر اوصاف نے بتایا کہ عدالت نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ عدالت نے معاملہ پنجاب حکومت پر چھوڑا تھا، اور پنجاب حکومت کی بنائی گئی جے آئی ٹی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، جس پر عبوری حکم آیا ہے کہ اسے کام سے روک دیا گیا، اور اسے کام سے اس لیے روکا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں سماعت جاری ہے مین کیس کی، جس میں 80 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں معاف کیجیے گا، اور یہ کیس اپنی پیس کے مطابق چل رہا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی اس کی تائید کی اور یہ کہا کہ اہم کیس ہے، اس میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں لوگ، اس کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ جے آئی ٹی پر نئی جے آئی ٹی اور پھر اس کو کام سے روکنا اور پھر اس کے خلاف آنے والی درخواستیں، یہ اس معاملے کو طول دینے کے مترادف ہے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا عبوری حکم ہے اس کو نہ چھیڑا جائے، تاہم لاہور ہائی کورٹ کو یہ ہدایت کی جائے کہ جو نئی جے آئی ٹی کے خلاف درخواستیں آئی ہیں ان کا فیصلہ 3 ماہ میں کر دیا جائے۔ نئی جے آئی ٹی سے متعلق پولیس اہلکاروں کی درخواستوں کا فیصلہ 3 ماہ میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹ میں ماڈل ٹاؤن واقعے کے حوالے سے جو مقدمے کی سماعت ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا پھر اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، اور پھر وہ روٹین کے مطابق سپریم کورٹ میں اپیل آئے گی، جو بھی لیگل اور
عدالتی پروسیجر ہے پاکستان میں اس کے مطابق. تو یہ جو امپریشن ہے کہ پورے ماڈل ٹاؤن سانے کا فیصلہ 3 ماہ میں کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بہت خوفناک کیس تھا اور ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، ایسی سنسنی خیزی والی عدالت میں کوئی بات موجود نہیں تھی. نہ ہی 3 ماہ میں یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچنے جا رہا ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ماڈل ٹاؤن ثانی کا اس قدر شور ہے اور اس پر بار بار درخواستیں بھی آ رہی ہیں، اور اس پر ایک مینوپلیٹڈ اینگل کے ساتھ خبریں بھی ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اس سے زیادہ سنگین سانحہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے یا روک دینی چاہیے یا تاخیر سے ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی 12 مئی کو کراچی میں 50 افراد ایک شخص کی جناح کی بھیڑ چڑھائے گئے اور سڑکوں پر ان کو سیدھی فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک واقعہ کراچی میں ہوا جس میں بلدیہ فیکٹری میں 300 مرد اور عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا. روح کہاں پھٹتی ہے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن ہمیں کہیں ان دو واقعات کا نہ کوئی تذکرہ نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے خلاف درخواستیں آتی ہیں، نہ ہی عدالتیں اس پر ایکٹیو ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان دو سانحات میں مرنے والے پاکستانی شہری نہیں تھے، انسان نہیں تھے، یا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے؟ صرف سانحہ ماڈل ٹاؤن میں شہید ہونے والے زیادہ مقدس تھے؟ یہ کیا واقعی ایک انسانی اور قانونی پہلو کے حوالے سے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یا اس کے پیچھے مخصوص سیاسی عوامل کار فرما ہیں؟ صرف ایک گھر کے سامنے، ایک لیڈر کے سامنے گھر کی رکاوٹیں ہٹانے کے معاملے کو اس قدر طویل اور حساس بنا دیا گیا کہ اس پر متعدد جانیں جو ہیں وہ اب چلی گئیں، لیکن وہ رکاوٹیں ہٹانے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ ان رکاوٹوں کے پیچھے جو گھر ہے یا جو مدرسہ ہے وہاں پر طاہر القادری صاحب نے رہنا بھی نہیں تھا، انہوں نے رہنا بھی کینیڈا میں تھا. ساتھ کے ساتھ وہ پنجاب حکومت کی بھی غلطی تھی کہ اس کو اس حد تک آگے لے جانا کہ فائرنگ تک نہ بات پہنچ جائے، رکاوٹیں کھڑی رہنے دیتے اور عدالت میں آ جاتے اس کو ہٹانے کے لیے. وہ جو بھی ہوا ایک برا سانحہ تھا، ایک برا واقعہ تھا، اس پر تحقیقات جاری ہیں، عدالت میں اس کی سماعت جاری ہے اور اس کا فیصلہ اپنے وقت پر ہوگا. لیکن صرف ایک کیس کو ہائی لائٹ کرنا اور باقی 2 کیسز کو ہائی لائٹ نہ کرنا اور ان کو ایسے خاموشی سے بھول جانا جیسے ان میں شہید ہونے والے انسان تھے ہی نہیں. پاکستان میں ایک نہیں 2 نظاموں کی نشاندہی کرتا ہے، ایک پاکستان کی نہیں، دو پاکستان، ایک ملک میں 2 ریاستوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور ریاست کے اندر ریاست کسی بھی ریاست کے استحکام کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، ماڈل ٹاؤن سانحے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا 12 مئی سانحہ کراچی اور بلدیہ فیکٹری کے سانحے کے بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں، یا وہ معاملہ اسی طرح لاڈلے بچے کی طرح مخصوص لوگوں کے تقدس کی نظر ہو جائے گا. اجازت دیجیے آج کے لیے اتنا ہی. اگلی خبر اور اس کے پس منظر میں موجود حقائق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. راشد حبیب، روشن نیوز، اسلام آباد.